ایجوکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے لے کے 12 تک کی ترجمہ اور تفسیر شیئر کروں گی، کیونکہ اس میں اللہ پاک نے بتایا ہے کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اللہ پاک نے کیسے کی، اور زمین اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے کیا خطاب فرمایا اور انہوں نے اب فرما بردارہ والا کیا جواب دیا۔ تو ہم جو قرآن پاک میں بار بار یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کو فی ستۃ ایام یعنی کہ 6 دنوں میں پیدا کیا، تو آج میں آپ کو بتاؤں گی قرآن کے ترجمے اور تفسیر کی روشنی میں کہ 6 دن میں کس طرح سے آسمان اور زمین کی تخلیق کی۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل أئنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیہا رواسی من فوقها وبارک فیہا وقدر فیہا اقواطها فی 4 ایام سواء للسائلین ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا ائتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم۔ یہ میں نے سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 9 سے 12 تک کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب تفسیر کی طرف چلتے ہیں کہ پہلی آیت میں جو ہے وہ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کیا تم ایسی ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرمایا اور تم اس کے لیے شریک تجویز کرتے ہو؟ وہ سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی ہے اور شرک کی شناعت بیان فرمائی ہے، نیز آسمان اور زمین کے پیدا فرمانے اور آسمان اور زمین سے متعلق امور بیان فرمائے ہیں۔ ارشاد فرمایا ہے کہ تم اس ذات پاک کی توحید کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا فرما دیا۔ اتنی بڑی زمین کا وجود سمجھدار عقل مند انسان کے لیے یہ یقین دلانے کے لیے کافی ہے کہ اس کا پیدا فرمانے والا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی توحید کے قائل ہونے کی بجائے تم نے یہ کیا کر رکھا ہے کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے جنہیں تم اس کے برابر سمجھتے ہو۔ تو جس ذات پاک نے زمین کو پیدا فرمایا وہ سارے جہانوں کا مالک ہے اور پروردگار ہے، اور تم اور تمہارے باطل معبود اسی خالق کی مخلوق اور مملوک ہیں۔ خالق کائنات نے صرف زمین ہی کو پیدا نہیں فرمایا بلکہ زمین میں طرح طرح کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ دیکھو اس نے زمین کے اوپر بوجھل پہاڑ اور بھاری پہاڑ پیدا فرما دیے اور زمین میں برکت رکھ دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین میں خیر و برکت رکھ دی، وہ اس طرح سے کہ اس میں طرح طرح کے نباتات اور حیوانات پیدا فرما دیے۔ جاندار چیزوں میں انسان بھی ہیں، زمین میں غذائیں بھی رکھ دیں جو انسانوں اور حیوانوں کے کام آتی ہیں۔ یہ غذائیں زمین سے نکلتی ہیں، نیز اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل، میوے، سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں، اور پہلے سے تجویز فرما دیا کہ کتنی کتنی چیزیں پیدا ہوں گی اور کہاں کہاں کس کس علاقے میں پائی جائیں گی اور کس کے حصے میں کتنی خوراک آئے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ فی 4، اگلی آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے یہ سارا کام 4 دن میں کیا۔ تو یہ مذکور کام 4 دن میں ہوئے، یعنی 2 دن میں زمین پیدا فرمائی اور 2 دن میں پہاڑوں کی پیدائش فرمائی اور برکت رکھ دی اس کے اندر، اور روزیہ کا مقرر فرمانا ہوا، اور دیگر آیت میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان چیزوں کی تخلیق 6 دن میں بتائی ہے۔ اس لیے مفسرین کرام نے مذکورہ بالا تفسیر کو اختیار فرمایا ہے کہ 2 دن زمین کے پیدا فرمانے کے اور 2 دن دوسری چیزوں کے اور 2 دن آسمانوں کی تخلیق کے، جن کا ذکر ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ۔ تو فرمایا کہ پھر اگلی اسی آیت میں فرمایا کہ سواء للسائلین، یعنی جو لوگ پوچھتے ہیں یہ ان کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں سوال کیا، آپ نے انہیں جواب دے دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور اس کے آخر میں سواء للسائلین کہ یہ 4 دن ہیں پورے ان لوگوں کے جواب میں جو سوال کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا اگلی آیت میں، یعنی ثم استوى الى السماء وهي دخان، پھر آسمان کی طرف توجہ اٹھایا، سو اس نے آسمان اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں خوشی سے آؤ یا زبردستی سے، یعنی ہمارے احکام و تکمینات جو تم دونوں میں جاری ہوں گے انہی کے مطابق تمہیں رہنا لازم ہوگا۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ تعطیہ کرہن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو تمہارے اندر تاثیر ہوگی اسی کے مطابق ہوگا، تم اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اور یہ مقصد نہیں ہے کہ انہیں ماننے نہ ماننے کا اختیار دے دیا گیا۔ پھر آگے فرمایا کہ قولت آتینا طوعین، یعنی آسمان اور زمین دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوشی کے ساتھ فرما برداری کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 دن میں 7 آسمان بنا دیے،
لیف سماواتن، اور ہر آسمان میں اس کے مناسب اپنا حکم بھیج دیا، یعنی جن فرشتوں سے جو کام لینا تھا وہ ان کو بتا دیا۔ پھر آگے آتا ہے کہ وزین سما الدنیا، اور ہم نے قریب والے آسمان کو ستاروں سے زینت دی اور ان ستاروں کو حفاظت کا ذریعہ بنایا، یعنی شیطان اوپر کی باتیں سننے کے لیے اوپر جاتے ہیں تو ستارے انہیں مارتے ہیں، جیسا کہ سورہ ملک کی آیت میں کہ غلج لما السماء الدنیا بمصابیہا، اور آیت میں وحفظن کا بیان فرمایا۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذالک تقدیر العزیز علیم، یہ تقدیر ہے یعنی طے کردہ امر ہے اس ذات پاک کی طرف سے جو عزیز یعنی زبردست ہے اور علیم ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور سورہ حامیم سجدہ کی یہ والی آیت اور سورہ نازیات کی آیت والارض بعد ذلک دحاہا، ان سب کے ملانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا مادہ بنایا اور اس کے اوپر بھاری پہاڑ پیدا فرما دیے، پھر 7 آسمان بنا دیے جو بنانے سے پہلے دھوئیں کی صورت میں تھے، اس کے بعد زمین کے مادے کو موجودہ صورت میں پھیلا دیا۔ تو یہ زمین اور آسمان کا جو فی ستۃ ایام قرآن پاک میں بار بار آتا ہے کہ 6 دن میں اللہ پاک نے زمین اور آسمان کو بنایا، یعنی 2 دن میں اللہ پاک نے زمین بنائی، 2 دن میں آسمان بنائے، اور 2 دن میں پہاڑ، اور اس کے اندر جتنا رزق انسانوں کے لیے تھا اللہ پاک نے اس کے اندر رکھ دیا۔ تو اللہ پاک جو ہے وہ چاہتے تو کن فیکن فرما کے زمین اور آسمان کو بنا سکتے تھے اور اللہ پاک کے حکم سے سب ہو جاتا، لیکن اللہ پاک نے اس طرح 2 دن کا ذکر فرمایا۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو سمجھنے والا، اس کو سیکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ پاک میری کمیوں کو، میری کوتاہیوں کو، میری غلطیوں کو معاف فرما دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسروں تک بھی اس کا علم پہنچ سکے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اجر خیر عطا فرمائے۔